الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں ان اللہ عنہ علم الساعہ، کہ بے شک قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وینزل الغیث، وہی بارش برساتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی نفس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی نفس کو یہ پتہ نہیں کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تمہیں ایسی تنگ دستی کا انتظار ہے جو سب کچھ بلا دے، او غنى مطغیا، یا ایسی مالداری کا جو سرکش بنا دے، او مرضا مفسدا، یا ایسی بیماری کا جو ناکارہ کر دے، او حرما مفندا، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کھو دے، او موتا مجہزا، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے کہ بعض وقت توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، او الدجال فشر غائب ينتظر، یا دجال کا جو آنے والی چھپی ہوئی برائیوں میں بدترین برائی ہے، او الساعہ، یا قیامت کا، فالساعة ادہی وامر، قیامت تو بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آخرت ایک حقیقت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا ان الدنیا عرض حاضر، غور سے سنو، دنیا عارضی سودا ہے، یأکل منها البر والفاجر، اس میں نیک بھی کھائیں گے برے بھی کھائیں گے، الا وان الآخرۃ عجل صادق، اور غور سے سنو، آخرت ایک حقیقت ہے، یقضی فیہا ملک قادر، اس میں ایک ایسا طاقتور بادشاہ فیصلے کرے گا کہ جس کے فیصلے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، جس کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جس کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جس کے فیصلوں کو ماننے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد میں اٹھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انت الحق، اے اللہ تو حق ہے، ووعدک الحق، اے اللہ تیرے سارے وعدے حق ہیں، والنبیون حق، یا اللہ سارے نبی حق ہیں، والجنت حق، جنت حق ہے، والنار حق، دوزخ حق ہے، والساعۃ حق، اے اللہ قیامت حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بارہا اعلان کیا کہ قیامت ایک حقیقت ہے اور وہ اچانک آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث مبارکہ میں قیامت کے بارے میں نشانیاں بتائیں، جیسے حدیث جبرائیل نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مختلف سوالات کیے، ان میں یہ بھی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل، جتنا تو جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی ہی بتا دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تلد الامۃ ربتها، کہ جب عورتیں ایسی اولاد جنے گی جو کہ اپنی ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کریں گی، یعنی عورت اپنے آقا کو جنے گی، یعنی ایسے بچے پیدا ہوں گے جو ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کریں گے، تو سمجھو قیامت آ گئی۔ تو ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دوالا، کہ جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے،
والامانۃ مغنما، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھا جانے لگے، یعنی خوشی سے دینے کے بجائے ناگواری سے دی جائے۔ آج تو میرے محترم دوستو 100 میں سے 5% ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کہ زکوٰۃ کے ویسے ہی انکار کر کے بیٹھے ہوئے۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے گا۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ عَقَّ أُمَّهُ، عَقَّ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ماں کے دل کے ٹوٹے ٹوٹے کر دے گا۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوست کو قریب کرے گا، دوست کی مان کے چلے گا، دوست کے مشوروں پہ عمل ہوگا، اور باپ کو دور کرے گا، باپ کو دھکے دے گا، باپ کی سنے گا نہیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں کھلم کھلا شور مچایا جانے لگے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قوم کی سرداری فاسق کرنے لگیں۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا سربراہ قوم کا سب سے ذلیل آدمی بن جائے، جیسے آج ہمارے ہیں میرے محترم دوستو۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مُخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا اعزاز و اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گانے والی عورتوں کا اور ساز بازوں کا رواج ہو جائے گا۔ جیسے آج ہر جگہ میرے محترم دوستو گانا بجانا، گھروں میں، گلیوں میں، بسوں میں، یعنی ہر جگہ آپ کو گانے کی آواز آئے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ گانا دل میں نفاق کو ایسے ابھارتا ہے جیسے پانی لگنے سے کھیتی ہری بری ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں گانا بجانا ہو رہا ہو، جس گھر میں گانا بجانا چل رہا ہے، وہاں یا زنا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب عام پی جانے لگے گی۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور امت کے بعد والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگیں گے، جیسے آج لوگ صحابہ کے بارے میں زبانیں دراز کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، یعنی امت کے بعد والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا بلا کہنے لگیں گے۔ تو جب یہ کچھ ہوگا، جب یہ سب کچھ ہوگا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، پھر انتظار کرو کس کا؟ رِيحًا حَمْرَاء، لیکن فرمایا پھر اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، وَزَلْزَلَةً، زلزلے کا، وَخَسْفًا، زمین میں دنس جانے کا، وَمَسْخًا، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے کا، وَقَذْفًا، اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، اور جس طرح یعنی ایسے پھر مسلسل آفات کے آنے کا انتظار کرو جس طرح کسی پرانے ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی پے در پہ جلدی جلدی گرنے لگیں۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں تو قیامت کی نشانیاں پورا کرنے والا نہیں ہوں، کہ میرے اندر تو ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جس سے قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہو۔ تو ہر وقت اللہ سے توبہ اور استغفار کیا جائے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنانا اللہ جن کو تو نے قیامت کی نشانی پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جتنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، تو اگر میرے محترم دوستو ان میں سے کوئی ہمارے اندر بھی ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کو تو نے قیامت کی نشانیاں پورا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔